ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو، تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ تو ماں بولیں، دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی، لبوں پر کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک پل کراس کرتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ بچہ بولا، نہیں ماں، آپ میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑیں۔ ماں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا تو شاید مشکل میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں، لیکن اگر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے یقین ہے کہ آپ میرا ہاتھ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گی۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دیں، ہم گھر سے دولت نہیں ماں کی دعا لے کر نکلتے ہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ لمبی اڑان کے بعد چڑیا اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں، آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا اور بولی، سو جاؤ بچوں، وہ میرے پروں سے چھوٹا ہے۔ جب ماں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک، شبنم کے آنسو، بلبل کے نغمے، گلاب کے رنگ، پھول کی چمک، کوئل کی کوک، سمندر کی گہرائی، دریاؤں کی روانی، موجوں کا جوش، کہکشاں کی رنگینی، زمین کی چمک، صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کیا جائے تاکہ ماں کی تخلیق کی جائے۔ جب ماں کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا تو فرشتوں نے پوچھا، اے مالک دو جہاں، تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبت۔ بارش ہوتی تھی تو ہم دونوں بھیگتے تھے، میں راستے میں اور ماں دروازے پر۔ اے اللہ، جن کی مائیں پردہ فرما گئی ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔